ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عجل اللہ فرجہ الشریف وسهل اللہ مخرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ملعونین، وغاصب حقوقهم ومنکرین فضائلهم ومصائبهم وبلایتهم اجمعین۔ اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین، وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مل کے بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے رب کائنات اس ذکر عظیم کے صدقے میں کل کائنات میں جہاں کہیں بھی ذکر سید الشہداء برپا ہے، کریم پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہر عزادار، ہر ماتمی کو، ہر عالم دین، ہر ذاکر صاحب، ہر مومن مومنہ کو اپنی حفظ و امان میں فرمائے۔ اس پورا شوب دور میں کریم پروردگار جہاں کہیں بھی عزاداری برپا ہے، جلوس ہیں، میرے مالک اللہ قدم قدم پہ ہر عزادار کی حفاظت فرما، دشمنان اہل تشیع، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ میرے کریم پروردگار بحق محمد و آلہ الاطہار، میرے مالک اللہ جن بانیان نے یہ صف عزا بچھائی ہے، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرے اللہ ان کے رزق و روزی میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی اور اضافہ فرما۔ میرے کریم پروردگار اس خوبصورت مسجد اور امام بارگاہ کے جتنے بھی معاونین ہیں ان کے گھروں کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ مالک اللہ ان کے بچوں کے رزق و روزی میں دن دگنی رات چوگنی ترقی اور اضافہ فرما۔ کریم پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے جان نثاروں میں شمار فرما۔ مل کے صلوات پر محمد و آل محمد۔ لگتا ہے کچھ مومنین تھکے تھکے لگ رہے ہیں، ذرا اونچی آواز سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔
سامعین گرامی قدر، کریم پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں بطور دعا ہم پڑھتے ہیں، کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے پہلے دن ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کل کائنات میں اہل تشیع حضرات کے نزدیک جو ترجمہ ہے وہ اور ہے، اور اہل سنت برادران یا دیگر جو بھی برادران ہیں ہمارے، ان کے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں اور ہمارا ترجمہ کیا ہے کہ کریم پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یہی ہے جی۔ ہمارے برادران یہ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہم والضالین پڑھتے ہیں ہم بھی کچھ پڑھتے ہیں، اور جب ہمارے برادران والضالین ختم کرتے ہیں سورہ فاتحہ وہ بھی کچھ پڑھتے ہیں۔ متوجہ ہیں جی؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہمارے مولانا، جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، جب مولانا پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ الحمدللہ رب العالمین، پر الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا ہمارے برادران کیا پڑھتے ہیں جی؟ آپ صاحب کو پتہ ہی ہوگا ماشاءاللہ، وہ پڑھتے ہیں آمین۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جی وہ جو مرضی ترجمہ کریں ہمیں کوئی وہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخر میں وہ آمین کہتے ہیں، ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور اس کی بین دلیل یہ ہے آمین وہی کہتا ہے جس کو کچھ نہ ملے۔ بھائی آپ دیکھیں، میں ایک ابھی تمہیدن گفتگو ہے جی ہماری، تو آپ کے پاس مجھے بھی کچھ افراد کہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں، بڑا گنہگار سا حقیر سا انسان ہوں۔ آپ کو بس یہی پتہ ہوتا ہے جی یہ امامہ وغیرہ لگا کے تو یہ بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے اندر ہم کتنے گنہگار ہیں یہ ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ بزرگ دعا فرما دیتے ہیں ہمارے لیے، والدین کی دعاؤں کا صدقہ۔ ویسے بھی میرے والد بزرگوار فوت ہو چکے ہیں، مولا ان کو غریق رحمت کرے۔ بڑی ان کی دل کی آس تھی، ہم 5 بھائی ہیں تو مجھے کہتے تھے بیٹا آپ خمس نکل گئے ہو، سب سے چھوٹا میں ہوں، تو فرماتے تھے آپ کو میں نے خمس کر دیا تو میرا دل ہے کہ آپ مولا کی ثنا خوانی کرو، بس ان کی ثنا خوانی کرو کہ میں نے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ مل کے صلوات بر محمد واللہ۔ کیا ہوا جس کو اصل میں بہت قلیل سے افراد ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بھی کوئی ہل جل ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی ہل رہا ہے اور کوئی جل رہا ہے، وگرنہ الحمدللہ تو ہم چوکوں میں پڑھتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، آپ سب متوجہ ہیں جی۔ اچھا میں ایک مثال دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں اور وہ آمین کیوں کہتے ہیں۔ کوئی مجھے کہے مولانا صاحب میرے گھر بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ ہم کہتے ہیں اے کریم پروردگار ان مومن گرامی قدر کو بیٹا عطا فرما۔ آپ کیا کہیں گے؟ آمین۔ مطلب ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور جس کے ہاں پہلے کو 5-7 بیٹے ہوں وہ تو دعا نہیں کروائے گا جی، ٹھیک ہے۔ دعا ہمیشہ بندہ وہی کرواتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہو اور اس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔
جس کے پاس اولاد بھی ہو، صحت بھی ہو اور گھر بھی ہو، اپنا بیوی بھی ہو، سارا کچھ ہو، وہ پھر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ ہمیشہ جب اپنی اولاد کو دیکھے گا، یہ بہت زیادہ آواز کرتی ہے، سوری، وہ اپنی اولاد کے لیے وہ کبھی بھی مثلا کچھ بھی آ جائیں، اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، یہ تو لگ رہی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا جی، وہ اس کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتا، جب بھی اللہ اس کو اس کے ذریعے کچھ عطا کرتا ہے نا جی، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب چیز ہوتی نہیں ہے تب ہوتا ہے آمین، اللہ مجھے عطا کر، اللہ مجھے عطا کر، اور جب آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ہم اسی لیے نہ ان پر اعتراض کرتے ہیں نہ اپنے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمان علیہ السلام نام آئی گیا، میں ایک جملہ اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں، سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، چونکہ ہمارا موضوع سخن آپ سب کے اذہان عالیہ تک موجود ہے۔ جو ہمارا موضوع سخن ہے کہ ہم نے ان چند ایام جو باقی رہ گئے ہیں ان ہستیوں کا تعارف کروانا ہے کہ جن کے لیے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستے پر قائم رکھنا جن کے اوپر انعام اور اکرام نازل ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جناب آدم علیہ السلام اور ملائکہ اور ابلیس، اللہ نے جب ابلیس کو کہا فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم بھی ہے، تو لعنتی بھی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یوم الدین تک تیرے اوپر لعنت ہی لعنت ہے۔ متوجہ ہیں جی؟ میں یہاں سے لے کے آگے چل رہا ہوں جی۔ شیطان تھا، بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے تو اس کا صلہ مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ تو عطا کر، جو میں نے تیرے اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی عبادات کی ہیں، پروردگار مجھے کچھ تو عطا کیجئے۔ وہ بھی عادل اللہ ہے۔ کہا اچھا مانگ لے، مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ لے۔ میں بتانا چاہتا ہوں عقیدہ شیطان کن کا ہے اور عقیدہ رحمان کن کا ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا کہ کتنا ایک، دیکھیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں پہ ہر قدم قدم کے اوپر آپ کا امتحان ہے۔ وہ اب آپ کو دیکھنا کہ ہمارا امتحان کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اچھا شیطان نے کہا یا اللہ میں تجھ سے اور تو کچھ نہیں مانگتا، یہ مانگتا ہوں اپنی عبادتوں کا صلہ، وہ یہ ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دے، مجھے موت نہ آئے۔ متوجہ ہے جی؟ مجھے موت نہ آئے، قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ کہا قیامت تک تو نہیں، الی یوم وقت معلوم، ایک وقت معلوم ہے، جا ہم نے تجھے زندگی دی، کیا یاد کرے گا تو؟ ہم نے تجھے زندہ رکھا، تجھے موت نہیں آئے گی۔ اچھا یعنی کہ مطلب کیا؟ نہ شیطان کو موت اور نہ ہی اس کی اولاد کو، اس کے چیلے۔ متوجہ ہیں جی؟ یہ بھی تو قیامت تک چلیں گے نا جی، نہ شیطان کو موت ہے اور نہ ہی اس کے حواریوں کو موت ہے، یہ چلیں گے۔ اچھا اللہ ایک دو اور کیا چاہیے؟ کہا میں سب کو دیکھوں مجھے کوئی نہ دیکھے، میں سب کو دیکھوں مجھے کوئی نہ دیکھے۔ کہا جا، یہ بھی دیا تجھے، تو سب کو دیکھے گا، تجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں اس کڑی کو ملانا چاہتا ہوں اپنے 12ویں امام کے ساتھ، متوجہ رہیے گا۔ اس نے کہا مجھے ایک تو زندگی عطا کر دے،
ٹھیک ہے جی. کہا جا تجھے زندگی دی, کہا مجھے میں سب کو دیکھوں, مجھے کوئی نہ دیکھے. کہا جا تو دیکھے گا مگر تجھے کوئی نہ دیکھے گا. کہا میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا, چاروں طرف سے, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. کہا جا جو میرے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. بلکہ خود شیطان نے کہا کیا, لا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان تھا, اس کو بھی پتا تھا, کیا کہا, لاقعدن لہم صراطک المستقیم, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. لاغوینہم اجمعین, سورہ مبارکہ اعراف 8واں پارہ, لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کہا میں سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں بھی گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان تھا مگر اس کو بھی پتا کچھ اس کے خاص بندے ہیں جن کو میں بھی گمراہ نہیں کر سکتا, جن کو میں بھی. کہا اچھا جا تو چاروں طرف سے حملہ کر. اس کو یہ نہیں پتا تھا 4 سمتیں نہیں ہوتی, 6 سمتیں ہوتی ہیں. اللہ نے کہا جا تو 4 سمتوں سے حملہ کر, 2 سمتیں وہ بھول گیا تھا, دائیں بائیں سامنے اور پیچھے, یہ چاروں طرف سے حملہ ہوا. کہا جا جو میرا ہوگا اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا, اور جو اپنا سر اپنی پیشانی سجدے میں رکھے گا میں اس کی بھی دعا کو قبول کروں گا. جا یہ 2 سمتیں میری ہیں, 4 سمتیں تیری ہیں. میں یہاں پر سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا, ایک جائیے سوال کیجئے مسلمانان عالم سے, ان کا یہی عقیدہ ہے, یہی ان کی سوچ اور بچار ہے کہ آج تک شیطان اور اس کے حواری زندہ ہیں. متوجہ, آج تک شیطان بھی زندہ ہے, اس کے حواری بھی زندہ ہے. اچھا وہ لوگوں کو بہکا بھی رہا ہے, لوگوں کو بہکا بھی رہا ہے, گمراہ بھی کر رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا کیا ہے جی, عقیدہ ہے. تو سامعین گرامی قدر اگر یہ عقیدہ ہے, ہم کہتے ہیں عجیب عقائد کہ تم مالک ہو, وہ کریم پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے. تمہارا ایمان یہ تو ہے کہ شیطان ہے, اس کے حواری ہیں, اس کے چیلے ہیں, اس کے ماننے والے ہیں, وہ گمراہ کر رہا ہے, وہ ہر جگہ آ اور جا سکتا ہے, وہ ہر کسی کو گمراہ کر سکتا ہے, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ کسی طرف سے بھی حملہ کر سکتا ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہے, عجیب عقیدے کہ تم مالک ہو. وہ کریم پروردگار, وہ اللہ جس سے درخواست کر کے, جس سے چٹھی دے کر, جس سے ایک درخواست کی اللہ مجھے زندگی دے, اس نے شیطان کو تو زندگی دے دی, اس نے شیطان کو اور اس کے حواریوں کو تو باقی رکھ دیا, مگر اس اللہ نے اپنے نمائندے کو باقی نہیں رکھا. متوجہ ہیں جی؟ ہاں دیکھیں اللہ عادل ہے نا جی, اللہ عادل ہے. اگر اس نے شیطان کو باقی رکھا ہے تو ماننا پڑے گا شیطان باقی ہے. اگر اس کے حواری باقی ہیں, اگر اس کے چیلے باقی ہیں تو رحمان بھی باقی ہے, اس کا نمائندہ بھی باقی ہے. آپ کے ضمیر کی آوازیں 2 آتی ہے. جب آپ گناہ کی طرف جاتے ہو نا جی, ایک آواز آتی ہے نہ جا, متوجہ ہو جائیے گا. جب آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں نا, 2 طاقتیں آپ کے جسم میں بیک وقت لڑ رہی ہوتی ہیں, 2 طاقتیں لڑ رہی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے شیطانی طاقت, ایک ہوتی ہے رحمانی طاقت. اللہ نے اس لیے قرآن میں دلیل دینا چاہتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا
تو یہ ہے جی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا کل دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے، اللہ کا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ تو کیا آج غالب ہے؟ نہیں غالب۔ آج آپ کو عیسائی نظر آ رہے ہیں، آج آپ کو ہندو نظر آ رہے ہیں، آج ستارہ پرست نظر آ رہے ہیں، آج گائے کو پوجنے والے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باقی ہے، جب وہ آئے گا تو یہ دین اسلام غالب آئے گا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ متوجہ ہیں جی، ہم نے سبیل کا، ہم نے یعنی کہ راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب تم شکر گزار بندے بن جاؤ یا کفر اختیار کر جاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ اور سامعین گرامی قدر آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کو اٹھا کے جو پہلی دو آیات ہیں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ متقین کون ہے؟ قرآن نے بتا دیا متقین کی پہلی علامت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ متقین ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مل کے صلوات بر محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں جی، میں اپنے موضوع کی طرف مسلسل، کیونکہ میرا دل تھا کہ میں امام زمان علیہ السلام کی شان میں ایک دو جملہ جو ہے، کیونکہ ہمارا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ہم ان دنوں میں ان شخصیات کی پہچان اپنے بساط علمی کے مطابق، میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف ان کے دار سے جو خیرات، علم خیرات کے جو چند ٹکڑے ملے ہیں وہی آپ کو ہدیتاً تحفتاً عرض کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، متوجہ ہیں جی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ سارا آپ کل سن چکے ہیں۔ تو جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے، کہا آپ خود بنا لیجئے۔ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کسی نبی کو، کسی مرسل کو، کسی اولو العزم نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنا جانشین مقرر کر دیجئے۔ حتی سرور کائنات بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی شان پہ ایک درود بر محمد و جب نبی علیہ السلام کی بھی باری آئی تھی نا جی، تو کہا حبیب مانگ لے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح موسیٰ نے کہا تھا نا رب وجعل لی وزیرا من اہلی وجعل لی، کہا حبیب تجھے مددگار چاہیے تو مانگنا، دعا کر۔ کہا رب ادخلنی مدخل صدق وجعل لی صدقا۔ ایک دفعہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا کریم پروردگار واجعل لی نصیرا، کہ مجھے ایک مددگار عطا کر دے، مجھے ایک مددگار۔ میں کہوں گا یا سرکار آپ مددگار مانگ رہے ہیں، آپ وہی بات کہا ہمیں دعا کا تو حکم ہو سکتا ہے مگر ہم مانگ نہیں سکتے۔ اللہ نے مددگار عطا کر دیا، اللہ نے مددگار عطا کر دیا۔ چلے اپنے مددگار کو لینے کے لیے 13 رجب کو، متوجہ ہیں، 13 رجب کو اپنے مددگار کو لینے کے لیے قرآن میں کہا
کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب سب انبیاء کو نبوتیں، خلافتیں، امامتیں مل رہی تھیں اور یہ سرکار دیکھ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب سرکار کو تاج نبوت پہنایا جا رہا تھا اور مولا مشکل کشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا سورہ مبارک رعد میں، کیا کہا تھا؟ اے حبیب یہ سارے کافر مل کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ تو رسول نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے۔ ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اچھا یہ علم الکتاب کیا ہے جی؟ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وہ آج جو موضوع سخن تھا ہمارا تھوڑا سا تبدیل ہو گیا تھا تو وہ اس لیے تھوڑا سا بہرحال کہا رسول، یہ تمہیں رسول نہیں مانتے؟ ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے۔ اب مہربانی کرے یہ لگا ہوا اس کو دیکھنے دے، آپ سب میری طرف دیکھیں ایک دفعہ صلوات بار محمد و آل محمد۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اچھا یہ کل کتاب کا علم، یہ کتنا علم ہوتا ہے؟ سامعین گرامی قدر میں چھوٹی سی اس کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں جس کے پاس کل کتاب تو نہ تھی، علم من الکتاب تھے، علم من الکتاب۔ ماشاءاللہ بزرگ پہنچ چکے ہیں، کیا سلیمان نبی تشریف فرما تھے، کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پرندہ غائب ہے، ایک پرندہ غائب ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس کی کتنی طاقت ہے کہ جس کے پاس مثلا فرض کیجئے، یہ میری بات ہے، 100 میں سے ایک لفظ جس کے پاس تعلیم ہوا ہو اس کی کتنی طاقت ہے، اور جس کے پاس 100/100 تعلیم کیے ہوئے لفظ ہوں تو اس کی کتنی طاقت ہوگی۔ میں عرض کرنے جا رہا ہوں جناب سلیمان نبی نے یہ دیکھا کہ آج ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ قرآن کا واقعہ ہے، اگر وہ مجھے نظر آ جائے اس کو بلا کے لاؤ تو میں اس کو قتل کروں گا، اس کو سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد پرندہ آ جاتا ہے، کہا سرکار جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ کہا بتاؤ تم کہاں تھے؟ کہا ایک شہر میں دیکھا جہاں پہ ملکہ بلقیس ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، عورت ہو کے وہ حکمرانی کر رہی ہے۔ کہا اچھا تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ بلقیس کو تخت سمیت میرے سامنے حاضر کرے گا، میرے سامنے حاضر کرے گا؟ ایک جن اٹھا، اس نے کہا سرکار جب تک آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے تو جب تک آپ اٹھیں گے میں ملکہ کو حاضر کر دوں گا اتنی دیر میں۔ کہا نہیں یہ دیر ہے کافی، مجھے اس سے بھی جلدی ملکہ تخت سمیت چاہیے۔ ایک اٹھا اور کہا سرکار میں تھوڑی اور کم دیر میں لاؤں گا۔ کہا نہیں۔ پھر ان کا جانشین اٹھا، آصف بن برخیہ اٹھا، اس نے کہا سرکار آپ اپنی آنکھوں کو ایک دفعہ بند کریں، سنیے گا، ایک دفعہ بند کریں اور ایک دفعہ کھولیں، ملکہ تخت سمیت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، جناب سلیمان نبی نے ایک دفعہ آنکھوں کو بند کیا، پھر کھولا، ملکہ کو سامنے دیکھا۔ قرآن نے کہا یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، علم من الکتاب تھا، کہ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ابھی تک دنیا والوں کو سمجھ نہ آ سکی۔ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ تو اتنی جلدی میں ملکہ کو لے کے آ سکتا ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو تو وہ کہتا ہے منبر پہ بیٹھ کے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو ہم زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ پوچھ لو ہم سے کہ ہم زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ میں اسی پہ تھوڑی سی بات کروں گا، مگر چلتے ہیں شہادت کی طرف، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، تو ان کے لیے یہ کہہ دو سامعین گرامی قدر، جس وقت تاج نبوت پہنایا جا رہا تھا
سرکار مولا علی دیکھ رہے تھے، اور اس کی بیان دلیل کیا ہے؟ میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں، صلح حدیبیہ، متوجہ ہیں جی؟ جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی نا جی، تو مولا مشکل کشا اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے تھے۔ اچھا عجیب بات ہے، میں یہاں پہ رک کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس سے بات یہ کہنی پڑتی ہے کیونکہ ہم نقل کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی توبہ نعوذ باللہ کہ رسول لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، متوجہ ہیں جی؟ رسول نہ لکھنا، یہ تو آپ ماشاءاللہ آپ سب کہتے ہیں، نہ رسول لکھنا جانتے تھے نہ رسول پڑھنا جانتے تھے۔ اچھا اگر ان سے سوال کیا جائے، اور صلح حدیبیہ میں دیکھو ان کے جانشین، ان کے چھوٹے بھائی، متوجہ ہیں جی، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ اچھا علی علیہ السلام کہاں پہ پڑھنے گئے تھے؟ سوال ہے نا جی، متوجہ ہو جائیے۔ اگر ہم کہیں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آؤ صلح حدیبیہ میں تو دیکھو کہ علی لکھ رہے ہیں، نبی نہیں لکھ رہے، علی لکھ رہے ہیں پورے کا پورا صلح نامہ، تو علی نے کہاں پہ پڑھا ہوگا؟ مثلا توبہ نعوذ باللہ کسی کے پاس ٹیوشن گئے تھے، تو یہ جواب دیں گے یہ بھی کوئی بات کرنے والی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ کو پتا تو ہے کہ علی نبی کے پاس تھے، علی نبی کے پاس تھے، علی نے نبی سے سیکھا ہوگا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور نبی نے اپنی زبان رسالت چوس چوس کے علی کو تو پالا ہے۔ عجب دیکھ لیں عقیدہ ان کا۔ اچھا جو استاد ہے وہ تو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں ہے، اور جو شاگرد ہے، چلیے جی اچھا یا علی ذرا لکھیے ھذا من محمد الرسول اللہ، کہ یہ جو ہم لکھ رہے ہیں صلح نامہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ مولا علی نے لکھ لیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ھذا صلح من محمد الرسول اللہ۔ تو وہ جو پاس بیٹھے تھے نا جی، پاس بیٹھے تو کہنے لگے یہ ساری لڑائی تو رسول اللہ پہ تو ہے، اوئے ہوئے ہوئے، یہ ساری لڑائی جو ہے، جو سارا ہم کر رہے ہیں، یہ ساری لڑائی تو رسول اللہ پہ تو ہے، کاٹو اس کو کاٹو۔ تو مولا کائنات کو حکم ہوا کہ یا علی رسول اللہ کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیجئے۔ تو سرکار نے کیا کہا؟ ایسے کاغذ قلم پڑھ کے سرکار یہ آپ خود اس کو کاٹ دیجئے، متوجہ ہے جی؟ یعنی کہ کیا ہوا؟ اس لیے نہیں کاٹا کہ خود مولا کائنات دیکھ چکے تھے کہ جب تاج نبوت پہنایا جا رہا تھا، کہا یہ عجب نہیں سوچا ہوگا جب علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا تو اب میرے اندر اتنا وہ طاقت نہیں ہے کہ میں کاٹ سکوں۔ ایک دفعہ صلوات بر محمد و آل محمد، متوجہ ہیں جی؟ سامعین گرامی قدر، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی ہی ہمت ہے، ہم اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ کہا اچھا چلیے ہم ہی کاٹ دیتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، کل میں نے ایک اور جملہ عرض کیا تھا، اس کی تھوڑی تشریح رہ گئی تھی کہ نبی مکرم اور محترم سے اللہ نے، کیونکہ ٹائم جو ہے میرے خیال میں ہو رہا ہے کافی، تو میں فضائل کے ہاتھ تک آخری جملہ جو ہے وہ آپ کو ہدیتاً انشاءاللہ تعالیٰ کل 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا کرے گا۔ اللہ سرور کائنات کے پسینے کو بھی اللہ نے خالی نہیں چھوڑا، ہر پسینے کے قطرے سے جو ہے، کیونکہ سامنے گرامی قدر جو میرا موضوع سخن ہے وہ یہی ہے کہ فضائل محمد و آل محمد انشاءاللہ ان ہستیوں کے جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، کیونکہ ہمیں ان ہستیوں کا تعارف دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے فضائل و کمالات کتنے ہیں، کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ بساط علمی کے مطابق میں آپ کو ہدیتاً تحفتاً عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، جب کہا اچھا یا حبیب، اے میرے پیارے حبیب، ہمیں آپ سے اتنا پیار ہے کہ آپ کے پسینے سے ہم ہر ایک پسینے کے قطرے سے ایک نبی کو خلق کریں گے۔ اچھا پسینے والے اور ہوتے ہیں، خون والے اور ہوتے ہیں،
سامعین گرامی قدر، اچھا ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ وہ جو ہیں خون والے وہ کہاں ہیں سامعین گرامی قدر، اسی لیے کہا تھا نا آپ روزانہ پڑھتے ہیں، لیجئے دلیل دینا چاہتا ہوں، جب پانچوں کے پانچوں چادر کے نیچے تشریف لے آئے تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا فرمایا؟ اللہم انا ہؤلاء خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمون ما یعلمہم و یحزنون ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم۔ اللہ یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تو یہی تو ہوا نا جی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام، دیکھیں ایک سوال تھا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رب ومن تحت الکسا۔ ادھر قرآن میں ایک دلیل دی جاتی ہے جی کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے ایک سوال کیا، کیا؟ جناب موسیٰ سے جب کوہ طور پہ جاتے ہیں نا جی، تو کوہ طور پہ جا کے جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو ہاتھ میں وہ عصا ہوتا ہے، کہا موسیٰ، بڑا پیار تھا عصا سے جناب موسیٰ کو، بڑی محبت تھی، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ متوجہ ہیں جی؟ اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کو بتا دینا چاہیے تھا یہ میرا ڈنڈا ہے بس، اور کیا ہے؟ کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کو اس سے کتنی محبت ہے۔ قرآن نے نوٹ کیا جب اللہ نے کہا نا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں ما تلک بیمینک کا، یا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکا علیہا واعوش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریوں کو ہنکاتا ہوں، توجہ ہے جی، اس سے میں بکریوں کو ہنکاتا ہوں، اور کبھی کبھی میں اس کی ٹیک لے کے سو بھی جاتا ہوں، اور اس سے مجھے اور بھی بڑے کام ہیں، اور اس سے مجھے اور بھی بڑے کام۔ اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ موسیٰ نے کہا اچھا میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں بکریاں ہنکاتا ہوں، کبھی کبھی تکیہ بھی بنا لیتا ہوں، اور اس سے اور بھی بڑے کام لیتا ہوں۔ جبرائیل کو پتا تھا کہ اللہ کو بڑی محبت ہے ان پانچوں سے، اللہ کو بڑی محبت ہے ان پانچ ہستیوں سے، پتا تھا کہ کون ہے چادر کے نیچے۔ اللہ کو اللہ سے سننے کے لیے اللہ تو بتا تو صحیح کہ چادر کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اے سنو 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 کہ ہم فاطمہ تو ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اے جبرائیل سن، یہ اہل نبوت والے ہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ معدن الرسالہ ہیں، یہ رسالت کی کان ہیں، اور سن یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، اور ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں۔ میں کہوں گا یا اللہ یہ عجیب سے تعارف ہو رہا ہے، بڑے تو سرور کائنات ہے نا، تو تعارف کروا رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ بڑے تو نبی ہیں تو کہنا چاہیے تھا اس میں نبی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داما، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ کہا نہیں نہیں ہم فاطمہ، اس میں فاطمہ ہے۔ اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ عجب نہیں، آواز قدرت آئے گی، تمہیں نہیں پتا کل کو اور بھی بڑے اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے، تو میں نے آج چادر کے نیچے بتا دیا قیامت تک اس نبی کا وہی رشتہ دار ہے جو بطول کا رشتہ دار ہے۔ اس چادر کے نیچے وہی ہیں جو، اور پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟
یا ملائکاتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ما محبتکم۔ اے سنو یا سکان سماواتی، اے آسمان پہ رہنے والو، اللہ کو کتنی محبت ہے ان 5 ہستیوں سے۔ اے ملائکہ جو آسمان پہ رہتے ہو، سنو یہ جو پوری کائنات کو میں نے خلق کیا ہے، یہ آسمانوں کو بنایا ہے، یہ جو زمین کو بنایا ہے، یہ جو میں نے کشتیاں چلائی ہیں، یہ جو ہوائیں چلائی ہیں، یہ اتنی چاند کی روشنی بنائی ہے، یہ سورج کو بنایا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بنایا، یہ ان 5 ہستیوں کے لیے ہے جو تحت الکساء موجود ہیں۔ بس سامعین گرامی قدر، یہ 5 ہستیاں ہیں جن کا ہم کوشش کر رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں، اور انہی کے اوپر انعام و اکرام نازل ہوتا ہے۔ چونکہ ایک میرا دل ہوتا ہے ایک جملہ انہی کے حوالے سے، میں نے کل آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی مگر اس کا ترجمہ رہ گیا تھا کہ ان کی سخاوت، میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت پڑھی تھی۔ اب یہ 5 ہستیاں، بلکہ قرآن کے، ایک دفعہ مل کے ان کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ کو ان کی سخاوت کتنی پسند آ گئی، کتنی پسند آ گئی ان کی سخاوت۔ حسنین کریمین آپ کو سب یاد ہے، مگر چونکہ تذکر دینے کے لیے، تاکہ آپ کو دوبارہ ریمائنڈ ہو جائے کہ ان کی سخاوت، جب یہ سخاوت کرتے ہیں تو یہ کس قدر، اگر دیکھیں یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو جو بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سخاوت کیا ہے۔ اگر ہم سخاوت کریں نا جی، بڑی معذرت کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں، یہ سب نہیں، جو لوگ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی کو اگر دے دیا نا جی، تو فٹافٹ فیس بک پہ تو تشہیر کر دی کہ جی فلاں صاحب نے، فلاں مولانا صاحب نے یا فلاں صاحب نے اتنا وہ گھر دے دیا، اتنا صدقہ دے دیا، اتنی خیرات دے دی، فٹافٹ اس کو لکھ کے، اس کو کیپچر کر کے اس کو فیس بک پہ چڑھا دیا۔ اب کئی لوگوں کی انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے، کئی لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہماری تشہیر ہو جائے، اور کئی لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمارا، یعنی ہمیں کچھ دیکھ کے لوگ کچھ اور دلوں میں آ جائے کہ یار اگر فرض کیجئے بھائی عظمت صاحب ہیں یا اظہر صاحب ہیں یا حاجی صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہم بھی کام کریں۔ سب لوگوں کی نیت خراب نہیں ہوتی، مگر یاد رکھیے ہم جن کو مانتے ہیں وہ تو کسی کا شکریہ بھی قبول نہیں کرتے، اور ہم دینے کے بعد چاہے 1 روپیہ دیں، لاکھ دیں، تھوڑی سی بڑی رقم دے دی تو ہمیں وہ انتظار رہتا ہے کہ کب ہمیں شکریہ کا ٹیلی فون آ جائے۔ اگر کسی کے ذریعے رقم پہنچا دی تو ہاں جی رقم پہنچ گئی ہے جی، ٹھیک ٹھاک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ دل میں یہ ارمان ہوتا ہے ہماری تھوڑی سی تعریف ہو جائے، ہم نے اس پہ احسان کیا ہے۔ یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری عادت ہے۔ آئیے ہم جن کو مانتے ہیں جب وہ اس کے راستے میں دیتے ہیں، جب وہ سخاوت کرتے ہیں تو ان کی کیا عادت ہے۔ حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں تو جناب سیدہ منت کے روزے مانگ لیتے ہیں کہ اگر ان کو صحت کاملہ جلدی مل جاتی ہے تو ہم منت کے 3 روزے رکھیں گے۔ آپ سب پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں یہی فرق ہے ہمارے عطا کرنے میں اور آل محمد کی عطا کرنے میں۔ میرے متوجہ ہو گئے آپ سب؟ جب صحت یاب ہو گئے تو روزے شروع ہوئے۔ پہلا روزہ جب رکھا، عین افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ انا مسکین من مساکین المدینہ، میں مسکین ہوں۔ سب کے سب اپنی روٹیاں جو پڑی ہوتی ہیں روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے دیتے ہیں، خود افطار پانی سے کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر روزہ، افطار عین اسی وقت دستک ہوتی ہے، آپ کون ہیں جی؟ انا یتیم، میں ایک یتیم ہوں، میری مدد کیجیے۔ سب کے سب روٹیاں اٹھا کے عطا کر دیں۔
متوجہ رہیے گا کہ جب یہ سخاوت کرتے ہیں تو یہ شکریہ بھی قبول نہیں کرتے کسی کا۔ تیسرے دن مسکین و یتیم و اسیرا، تیسرے دن اسیر آتا ہے، دستک ہوتی ہے، آپ کون ہیں؟ انا اسیر، میں قیدی ہوں، میری مدد کیجئے، کھانا دیجئے۔ سب کے سب روٹیاں اٹھا کے اسیر کو دے دیتے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے نا جی، ابھی قرآن ہے، اللہ کو اتنی سخاوت پسند آ گئی، اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ جب تیسرے دن دیا نا جی تو اس نے آگے فقیر جو اسیر تھا اس نے کہا آپ کا شکریہ، فقط اتنا کہا آپ کا شکریہ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے، سورہ مبارکہ دہر، حل اتا علی الانسان، یہ سورہ انسان بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے۔ سامنے گرامی کا جب اس نے کہا نا آپ کا شکریہ تو کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ کے شکریہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے نا یہ تو وجہ اللہ کا صدقہ ہے، یہ تو ہم نے اللہ کے لیے عطا کیا ہے، ہمیں آپ کا شکریہ نہیں چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے کہا اے آل محمد ان کا شکریہ تمہیں نہیں چاہیے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں۔ دیکھ لی یار، میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں۔ اتنی محبت تھی آل محمد سے۔ یہ وہی گھرانہ ہے نا عزادارو، آج 4 محرم ہو گئی، جب بھی اسلام کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی یہ گھرانہ سامنے آ گیا۔ اسی لیے اس اللہ کو اس گھرانے سے جتنی محبت تھی، جتنی محبت تھی، اتنی ہی مصائب اس گھرانے پہ آ گئے۔ عزادارو، تاریخ آدم و عالم میں میں اپنی عبادت کا حصہ مکمل کرتا جاؤں، 4 تماچے بہت مشہور ہیں۔ یہ 4 تماچے قیامت تک لکھے گئے ہیں، مختلف جگہ پہ 4 تماچے لگے، تاریخ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ پہلا تماچا لگا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، جب رسیوں میں باندھا گیا تھا ابراہیم کو تو کہا اپنے اللہ کو چھوڑ اور نمرود کو اللہ مان، کہا نہیں مانوں گا۔ ایک تماچا ابراہیم خلیل اللہ کو لگایا گیا، تاریخ نے وہ لکھ لیا کہ ابراہیم نبی کو تماچا لگا تھا۔ عزادارو، دوسرا تماچا لگا یوسف نبی کو، جب یوسف نبی کو قید کر کے لے کے جا رہے تھے نا جی، تو اس قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان میں یوسف نبی کی ماں کی قبر تھی، دیکھا میری ماں کی قبر ہے، اپنے آپ کو گرا دیا ماں کی قبر کے اوپر، رو رہے ہیں۔ جب سپاہیوں کو پتا چلا یوسف نبی کے پاس آئے اور آ کے کہا تو یہاں کیسے؟ اٹھایا اور ایک تماچا لگایا یوسف نبی کو۔ تاریخ نے لکھ لیا یوسف نبی کو تماچا لگا۔ آزادارو سنو گے، تیسرا تماچا لگا مسلم کی جوڑی کو، عزادارو تیسرا تماچا لگا مسلم کی جوڑی کو۔ بس عزادارو میں مختصر کروں، تیسرا تماچا جب حارث ملعون کو پتا چلتا ہے نا جی کہ میرے گھر میں 2 ننھے ننھے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی، کیوں رو رہے تھے عزادارو؟ جب دونوں شہزادے سو جاتے ہیں تو چھوٹے شہزادے کو بابا خواب میں ملتے ہیں، بابا کہتے ہیں اے شہزادو آج تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ شہزادے کی آنکھ کھلتی ہے عزادارو، بس رونے لگ جاتے ہیں۔ بڑے سے کہا مجھے بابا خواب میں ملے ہیں، بابا کہہ رہے ہیں آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، بس
سادہ دارو حارث ملعون کہتا ہے یہ کن کے بچوں کی آواز ہے؟ مومنہ کہتی ہے یہ کوئی پڑوسی ہوگا۔ کہا نہیں نہیں، اگر کوئی پڑوسی کے بچے ہوتے تو یہ ان کو چپ کرواتی، یہ میرے گھر میں کوئی بچے ہیں۔ عزادارو میں نے کل بھی کہا تھا دعا کرنا پردیس ہو مگر کوئی تنہا نہ ہو، یہ مسلم کے یتیم بچے تھے۔ عزادارو حارث ملعون جاتا ہے، ارے دروازہ کھولتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، ایک دفعہ اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں شہزادے کے باروں میں، شہزادوں کے سر میں، بس اٹھاتا ایک تماچا لگاتا ہے۔ عزادارو شہزادے زمین میں گرتے ہیں، اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں، یہ تماچے میں تماچے لگاتا ہے۔ بس عزادارو یہ صبح کا انتظار کرتا ہے، دریا میں لے کے جاتا ہے۔ عزادارو جا کے کہتا ہے پہلے میں بڑے کو سر قلم کروں یا چھوٹے کا؟ چھوٹا کہتا ہے پہلے مجھے سر قلم کر لے، بڑا باپ کی مانند ہوتا ہے۔ عزادارو بڑا کہتا ہے نہیں میرا سر پہلے قلم کر لے۔ بس عزادارو دونوں باہوں کے باہیں مل جاتی ہیں، یہ سر قلم کرتا ہے۔ عجب نہیں کالے برگے والی بی بی آ گئی ہو، کہا اے مسلم کا یتیم، ارے میں آ گئی۔